میرے لیے حج کرو اور عمرہ کرو۔ یقیناً حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، اور ہم سنیوں کا ماننا تو یہ ہے کہ ہمارا حج بھی اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں قبول ہوتا ہے۔ اگر ہمارا حج کر لیں یا عمرہ کر لیں اور مدینے کو حاضری نہ ہو تو ہماری حاضری میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ابھی خبر سنی گئی کہ حیدرآباد سے ایک ٹور گیا جو کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن سنا گیا کہ جس گاڑی میں وہ لوگ سوار تھے، وہ سوار میرے پیارے جس گاڑی میں تھے، وہ سوار جو ہیں وہ گاڑی اپنے ایک تیل کے ٹینکر سے ٹکرا جاتی ہے، اور ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد بھیانک آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگی تو تقریباً 40-42 لوگ اس آگ میں جل کر راکھ و خاک ہو گئے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرو، انسان سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن میرے پیارے تم ہندوستان میں رہنے والے ہو تو تمہیں موت یہاں بھی نہ چھوڑے گی۔ تم اگر کسی دوسری کنٹری میں رہنے والے ہو تو تمہیں موت وہاں بھی نہ چھوڑے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو تو کتنی خوشی میں گئے ہوں گے، اپنے بچوں سے مل کے گئے ہوں گے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے مل کے گئے ہوں گے، اپنی بیوی سے مل کر گئے ہوں گے، اور کہہ کر گئے ہوں گے کہ 10-15-20 دن میں ہم لوٹ کر آ جائیں گے، عمرہ کر کے آ جائیں گے، لیکن موت نے انہیں وہیں گلے لگا دیا۔ نظام الدین رامپوری تو کہتا ہے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ سنا گیا کہ ایک آدمی ان میں سے بچ گیا ہے۔ دیکھو ذرا اس میں اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو، اگر وہ چاہتا تو تمام کے تمام کو جلا کر راکھ و خاک کر دیتا، اور وہ چاہتا تو تمام کو بچا دیتا، لیکن اللہ کو قدرت دکھانی تھی کہ بچانے پر بھی کامل ہوں اور اس دنیا سے بھیجنے پر بھی رخصت میں قادر ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم دنیا کے جس خطے میں چاہو تم اس خطے میں چلے جاؤ، تمہیں موت وہیں آ کر رہے گی۔ انسان اپنی موت سے نہیں بچ سکتا ہے، انسان موت سے کہیں راہ فریار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی میدان محشر کی تیاری کرو۔ میرے پیارے قبر کی تاریکی کو یاد کرو، میدان محشر کی پریشانی کو یاد کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن موت وہیں آ گئی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ سے کہوں گا اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ دیا ہے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور جنت میں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ان کی موت میں ہمارے لیے سبق ہے، ان کے اس حادثے میں ہمارے لیے سبق ہے، اور سبق یہ ہے ہم اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ ہمیں موت جب آئے گی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری موت ہمارے مطابق آئے گی۔ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں حیدرآباد والے لوگ کہ جو آقا کریم کے روزے کی زیارت کے لیے گئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے اور وہیں شہادت نصیب ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور سنا گیا یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مکہ سے مدینے کو جا رہے تھے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کتنا خوش نصیب ہے جو آقا کریم کے روزے کے دیدار کے سفر میں قربان ہو گیا، اپنی جان کو دے بیٹھا ہے، شہادت کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ ارے میرے آقا کریم نے اگر ان پر نظر کرم فرما دی ہے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ امام عشق و محبت بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کریم کے روزے کی زیارت کرنے جا رہے تھے، یقیناً ان کے عمرے کی ایک قبولیت کی دلیل تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حج بھی جب ہی قبول ہوتا ہے ہمارا تو جب ہم حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، ہم کعبے کا طواف کرنے کے بعد، مینا و مزدلفہ کی میرے پیارے ہم دیدہ کرنے کے بعد۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہم تو یہ کہتے ہیں تم سے جب تک آقا کریم کے روزے کا دیدار نہ ہو جائے، صحیح معنی میں آپ کے حج قبول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ حج قبول ہونے کی، عمرہ قبول ہونے کی دلیل یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے روزے کا دیدار کر لیں۔ میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔